نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 74 تا 82۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود مانتا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارہ دیکھا۔ قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما افل، جب وہ چاند غائب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، پھر جب دیکھا سورج چمکتا ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، پھر جب سورج غروب ہو گیا تو کہا کہ اے میرے قوم، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر اسی کی طرف مائل ہونے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس کے قوم نے حجت بازی کی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے اس کا شریک بنایا ہے، یا تم نے اس کا شریک
تم جس کو شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. وسع احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. اور میں کیوں کر ان سے ڈروں جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنایا ہے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے کوئی دلیل تم پر اللہ نے نازل نہیں کی ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پس دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور اس نے نہیں ملایا ہے اپنے ایمان و یقین میں کوئی ظلم، کوئی نقصان، کوئی شرک. اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن پر ہے، ان کے واسطے دل جمی ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہے. آیات مذکورہ آیت نمبر 74 میں دعوت حق کے تائید میں ایک خاص انداز اپنایا، اور یہ خاص انداز طبعی طور پر اہل عرب کے لیے دلکش بھی ہے اور دل نشین بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سارے عرب کا جد امجد، رہبر، رہنما، اور پورے عالم عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان پر متفق اور متحد ہے. مشہور تو یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، لیکن اکثر مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ بتایا ہے، اور یہ آزر ان کا لقب ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور چچا کا نام آزر تھا. چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے، اور عم الرجل سن ابیہ. امام زرقانی رحمہ اللہ الباری نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی لکھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب آزر تھا یا تارخ تھا، آزر والد تھا یا چچا تھا، لقب تھا یا نام تھا، جو بھی ہے، لیکن مقابل تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور بت پرست تھا، کفر اور شرک میں مبتلا تھا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور ایک معقول سوال کے انداز میں دعوت دی. فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ اور فرمایا کہ میں تجھے اور تیرے قوم کو کلی گمراہی پر دیکھتا ہوں. سورہ مریم میں ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، تم کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتا ہے. باپ کو، آزر کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے دعوت دیتا رہا، اور یہ بھی بتایا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. لیکن باپ نے بڑی سختی سے جواب دیا
کہ لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہیں آیا تو تجھے ضرور بے ضرور میں سنسار کروں گا اور تو مجھ سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ آیات نمبر 75 میں عجائبات عالم، زمین و آسمان کے مخلوقات دکھایا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آیت نمبر 76 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ستارہ دکھایا۔ اور علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی وہ البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ نمبر 104 میں لکھتے ہیں کہ دمشق اور اس کے گرد و نواح کے لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ دمشق کے 7 دروازے تھے اور ہر دروازے میں ایک ستارہ کی تصویر لگا رکھی تھی۔ ان کے عبادت کرتے تھے، میلے لگاتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے، اور یہ کواکب 7 ستاروں کے نام سے مشہور تھے۔ اس میں ہے نمبر 1 شمس، قمر، زحل، عطارد، مریخ، مشتری، زہرہ، یہ 7 ستارے تھے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی روح المعانی جلد 7 صفحہ نمبر 198 میں لکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ یہ ستارہ مشتری تھا، اور قتادہ حضرت قتادہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ یہ زہرہ ستارہ تھا۔ بہرحال جو بھی ستارہ تھا اللہ کے بغیر ہے، اور اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، چاہے ستارہ ہو یا سیارہ ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، لیکن عبادت کا مستحق تو اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو لاجواب کرنے کے واسطے یہ ایک طریقہ اختیار کیا، اور نتیجتاً فرمایا، بالآخر فرمایا کہ میں موحد ہوں، اور جب ستارہ ڈوب گیا، غائب ہوا، تو پھر دعویٰ کیا، فرمایا لا احب الآفلین۔ یہ اسی لیے اختیار کیا کہ جو مقابل ہے آپ کا، خصم جس کو کہتے ہیں، مقابل ہے، جب آپ نے اس کو لاجواب کرنا ہو، ملزم کرنا ہو، تو اصول یہ ہے کہ مسلمات خصم سے اس کو لاجواب کرو۔ مناظرہ کے اصول ہے پشتو میں کہ خصم ملزم کے، نو دا با مسلمات دا خصم سر ملزم کے۔ آیت نمبر 77 میں چاند نظر آیا، دکھایا گیا چاند جو دیگر ستاروں کے بنسبت بڑا تھا، روشن بھی تھا، لیکن جب وہ غروب ہوا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا، اور دعوت کا انتہائی بلیغ طریقہ اختیار کیا، بلکہ دعوت فکر دی تاریخ کی بنیاد پر اعتراض کیا ان لوگوں پر کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، جس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، جو چیز با اختیار نہیں ہے اس کو تم کیسے معبود بناتے ہو؟ تم نے کیسے مہتاب کو، چاند کو آپ نے معبود بنایا ہے؟ اور پھر فرق ہے، ستارہ دیکھنے پر کچھ لوگ کسی درجے میں وہ توحید کے قائل ہو چکے تھے، اور پھر چاند کے حوالے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے بات کی، غروب ہو جانے پر تو وہ بات کی رخ چینج کر دی، تبدیل کر دی، اور فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ انی لا احب الآفلین۔ ستارہ کے بارے میں، رعا کوکبن کے بارے میں تو فرمایا انی لا احب الآفلین، لیکن چاند کے بارے میں یہ فرمایا اِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ آیت نمبر 78 میں سورج دکھایا چمکتا ہوا، اور چونکہ ظاہر ہے کہ یہ دیگر ستاروں اور چاند سے بھی بڑا ہے،
بلکہ چاند کی تو اپنی روشنی ہے نہیں. نور الشمس مستفاد من نور القمر مستفاد من نور الشمس. یہ تو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ تو ادھر سے کھینچتا ہے، سورج سے چمکتا ہوا بھی تھا. لیکن جب سورج غروب ہوا تو واضح انداز میں قوم کو لاجواب کرنے کے واسطے زبردست اعلان کیا. فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میرے قوم جس چیز کو تم شریک بناتے ہو میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، میں ان چیزوں سے بری ہوں. آیت نمبر 79 میں صراحتاً اور واضح طور پر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ پھیر دیا ہے اس ذات کی طرف، اس رب العالمین کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. میں باطل معبودوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں، اور میں ان سے موڑا ہوا ہوں، شرک کرنے والا نہیں ہوں. اور آیت نمبر 80 میں قوم کے حجت بازی کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور جب مجھے ہدایت دی گئی ہے میں پورے بصیرت سے سمجھتا ہوں، اب میں معبود حقیقی کو کیسے چھوڑوں. آیت نمبر 81 میں ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے عقائد و نظریات کی تردید کرے، تنقیص کرے، تو ظاہر ہے لوگ دھمکیوں پر اترتے ہیں. باطل قوتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ دلیل کے بجائے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. دھمکیوں پر اتر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، جن چیزوں سے تم مجھے ڈراتے ہو میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا. نفع و نقصان تم اور تمہارے شرکاء مجھے نہیں دے سکتے. اور فرمایا ساتھ یہ بھی فرمایا الا ان یشاء ربی، ہاں اگر میرا رب چاہے، میرے رب کی مرضی ہوئی تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں یہ بات سمجھ آنا چاہیے اور تمہیں یہ نصیحت قبول کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق وہ ذات ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس دونوں فریقوں میں موحد اور مشرک میں کون سا فریق امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ معبود حقیقی کا عبادت گزار ہو اور تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کے رکھا ہے. تم غور کرو، سوچ لو، فکر کرو کہ لائق امن کون ہے، میں ہوں یا تم ہو؟ کون حق پر ہے؟ میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو؟ اور آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اے بشرک. ابراہیم علیہ السلام اور اس کے قوم کا مکالمہ، مباحثہ بیان فرمانے کے بعد ایک مستقل قانون بنایا. فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں کی ہے، تو ان کے لیے امن کی ذمہ داری طے شدہ ہے کہ وہ امن میں رہیں گے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ وہ ہدایت پر رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز مناظرہ مباحثہ سے اگر آپ اس پر غور کریں تو قوموں کو تبلیغ اصلاح میں نہ ہر جگہ نرمی مناسب ہے اور نہ ہر جگہ سختی مناسب ہے، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے ایک حد مقرر ہے، ایک طریقہ وضع ہے، کچھ قواعد ضوابط مقرر ہے، اور جو بھی طریقہ ہو ہدایت کے لیے، جو بھی طریقہ ہو مؤثر ہدایت کے لیے، اسی کو اختیار کیا جائے. ایک چیز پر فوکس کرنا
ایک چیز کو لازم سمجھنا یہ بھی غلط ہے، بلکہ حالات کے موافق، مقتضی الحال کے موافق مؤثر بلیغ طریقہ کو اصلاح کے اساس پر عالم انسانیت کی فلاح کی بنیاد پر اختیار کیا جائے، کیونکہ ہر داعی جو ہوتا ہے، ہر مبلغ جو ہوتا ہے، اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ جب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ خیرخواہی کے جذبے کے تحت دیجئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، انی لکم ناصح امین، یہ خیرخواہی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دعوت دیتے ہیں تو وہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے۔